تیرے سے اللہ نے وعدہ کر لیا دنیا اور آخرت کا، تو پھر بدلے کی امید رکھ کے کسی کے ساتھ اگر نیکی کر رہا ہے تو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتا، اور جو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ رکھے وہ ایمان والا نہیں ہوتا، وہ ایمان والا کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان میں کمزور ہے، مکمل ایمان والا۔ تو آج کے دور کے حساب سے اگر دیکھیں تو نیکی میں امیدیں دنیا کی ہم نے لگائی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو فلاں بندہ ہمارا یہ کام کرے گا، تو یہ مطلب سے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ کی رضا پہ نیکی میں اللہ کام کرے گا یہ یقین کر کے تم نے کسی کے کام آنا ہے، تو یقین ہی تیرے کام آنا۔ اب تو نے یہ یقین کر لیا کہ اس بندے کو 10 دوں گا تو یہ 100 یا 50 کا میرا بھلا کرے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ نہ بھلا کرے، مگر اللہ نے کہا میں وعدوں سے بھگتا نہیں ہوں، اس پہ 100% امید ہے، بندے پہ کوئی امید نہیں، آج ہے کل مر بھی سکتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا جو دنیا سے چلا گیا؟ وہ تو وعدہ نہیں پورا کر سکتا، مگر اللہ حی قیوم ہے، زندہ اور قائم ہے، صفتی طور پہ، ذاتی طور پہ، وہ تو ہر جگہ وعدہ پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اسے موت ہے، اور جسے موت آتی ہے موت سارے وعدے اس سے چھین لیتی ہے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے نیکی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کا جو دنیا آخرت میں انسان کو دے گا۔ جو انسان انسانوں پہ یقین کر کے نیکی کرتے ہیں اور اس میں وہ رکھتے ہیں تو یہ انسان اس کا بدلہ دے گا، تو قیامت والے دن اللہ کہے گا انہی سے بدلے لے جن سے تم امید رکھتا تھا۔ تو ثابت ہوا اللہ کو معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے کہ ہم جس امید سے نیکی کریں گے، جس پہ امید رکھ کے نیکی کریں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ کہے گا اسی سے نیکی کا بدلہ لے، تو نے میرے پہ یقین نہیں رکھا کہ نیکی کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو نیکی میں بھی ہر انسان کو سوچنا ہے کہ میں جس طاقت سے نیکی کر رہا ہوں اس نیکی میں اللہ کی اگر رضا نہیں ہے تو وہ نیکی بھی اللہ کو قبول نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا کرو، کسی بندے کے لیے نہ کرو، یہ راضی ہو جائے گا، بندہ راضی ہو یا نہ ہو تو انہیں اللہ کی رضا کو دیکھ کے بندے کے ساتھ نیکی کرے، اللہ کے لیے۔ اللہ ایسے بندے سے نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے یا نہیں؟ چاہے وہ شرابی ہے، کچھ بھی، کیا ایسے انسان سے نیکی کر سکتے ہیں؟ تو حالت دیکھنی پڑے گی، بے شرع کہے گی اس کی حالت دیکھو کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ اگر حالات میں صحیح ہے مگر دیکھنے میں وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے مگر مالدار ہے، پیسہ اس نے رکھا ہوا ہے، اس کو وہ خرچ نہیں کر رہا اور تم سے مانگ مانگ کے کھا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ شرع نے کہا ان کے ساتھ نیکی اللہ نے انہیں توفیق دی تھی، وہ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنے کہ اللہ کے دیے سے خرچ نہیں کر رہے، یہ خرچ کرنا بھی اللہ کا شکر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی خرچ کرنے کی، تو یہ بھی شکر ہوتا ہے خرچ کرنا، نہ انسان کچھ کرے اگر خرچ بھی کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پہلے دور میں ذاتیں دیکھی جاتی تھی، قبیلے دیکھے جاتے تھے، شخصیت دیکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو لوگ اسے سلام کرتے۔
سرکار نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اہمیت دی، سرداری نظام کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ متقی اور پرہیزگار علم والا دونوں کو اہمیت دی کہ تم سے افضل وہ لوگ ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب متقی اور پرہیزگار ہیں، اور جو اللہ کا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اب اس میں خاندانی بات نہ کی جو فلاں خاندان فلاں، اللہ نے ہوگی پہلے خاندانی بات ہے، یہ بھی دیکھنا ہم نے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا۔ اس لیے بنی اسرائیل والے کہتے ہیں ہم یوسف یعقوب یحییٰ کی حدیث کی اس کو ہم تم سے زیادہ افضل ہیں، ہم میں نبی زیادہ آئے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو جب یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہے، اس لیے ہم افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہمیں پسند کیا نبوت کے لیے، تو سب سے زیادہ نبوت ہمیں اس میں کیسے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے نبوت کا تعلق اسماعیل علیہ السلام، کوئی نبی نہیں آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی آئے، وہ سارے بنی اسرائیل تھے، اس لیے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا زیادہ انعام، تو ہم نے نبی کیا، ہم نے نبی نہیں، ایک محمد سے انہوں نے اس ایک کا انکار کر دیا، وہ یہودی و نصرانی کہلانے لگے بنی اسرائیل والے، ان میں بھی بنی اسرائیل والے یہودی اور نصرانی ہو گئے، یعنی عیسائی اور یہودی ہے، وہ سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے، داؤد بھی بنی اسرائیل میں سے، یوسف بھی بنی اسرائیل میں سے، یحییٰ بھی بنی اسرائیل میں سے، زکریا بھی بنی اسرائیل سے، سارے تو بنی اسرائیل سے، اسحاق کی اولاد، ادھر اسماعیل کی اولاد میں سے کون نبی ہے؟ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ اس لیے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ تم لوگوں کی قوم میں سے کیسے نبی آ سکتا، یہ تو ہمارے ہی باتیں تھی، تو ہٹ کے بات ہے لوگوں کے دین سے جو صدیوں سے باتیں بیٹھی ہوئی تھی، نبوت اس سے اللہ نے ہٹ کے دوسرے قبیلے میں اتار دی، جس میں پہلے نبوت ہی نہیں آئی، وہ بنی اسرائیل میں آئے، لوگوں کے ذہن تھے کہ بنی اسرائیل کا ہی نبی ہوتا ہے، تو جدی پوچھتی سلسلے وار چلتے آ رہے تھے، ادھر ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نام ہے، اتنی پوچھتے بغیر نبوت کے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دیکھو، اور ادھر نبی نبیوں سے ہوا رہا ہے، نبی نبیوں سے آ رہا ہے، نبی نبی کی اولاد سے پیدا ہو رہا ہے، اسے نبوت دی جاتی ہے، تختہ دیا جاتا ہے، گدی دی جاتی ہے، وراثت دی جاتی ہے، ادھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر آسا ہے، لبادہ ہے کہ میرے باپ نے دیا مجھے، میں اب نبی ہوں، خلافت نبوت کے طور پر، جس کا آج ہے پیروں کا صاحب کہ پیر اب وہ سلسلہ بنی اسرائیل والا بنایا ہوا ہے، جدی پشتی، وہ بھی جدی پشتی نبوت،
ادھر جدی پوچھتی نہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم کہاں ہے، کتنی پشتوں ہو گئی گزرے ہوئے، ان نبی کو نبوت مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر نبی کے دور میں دوسرا نبی اس کی گواہی کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، باپ نبی، بیٹا نبی، بیٹے کا بیٹا نبی، بیٹے کا بیٹا نبی، اس طرح نبی ہو، ٹھیک ہے۔ ادھر نہ باپ نہ دادا نہ پردادا، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ کہاں جا کے اسماعیل علیہ السلام، پھر ابراہیم، دو کے نام، ٹھیک ہے۔ ادھر جدی عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا شجرہ ایک سے دوسرے سے ملتا ہے۔ ادھر جب شجرہ ہم پڑھتے ہیں تو کتنے ایسے شجرے میں شامل ہیں جن کو نبوت نہیں ملی ہوئی، مگر شجرے میں شامل، حضرت عبداللہ، آپ کے والد، آپ کے دادا عبدالمطلب، ٹھیک ہے، سارے دیکھو کسی کے پاس نبوت نہیں، خدمت ملی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، خدمت، ادھر نبوت ہے، ادھر خدمت ہے، ادھر بادشاہیت ہے، موضع ہے، ادھر خانہ کعبہ ہے، اس کی صفائی، اس کی دیکھ بھال۔ اس لیے عرب والے اس خاندان کو عظیم، پرہیزگار اور معتبر سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کر، یہ ہم سے بہتر ہے، اللہ نے انہیں اپنے گھر کے لیے پسند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے لیے پسند کیا، نظام حکومت نہیں ہے، ادھر نظام حکومت بھی ہے بنی اسرائیل کے پاس، ٹھیک ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ادھر صرف خدمت ہے، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال۔ کتنے سال تک خاندان کے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی اولاد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی خدمت کرتی، دیکھ بھال، ادھر کسی نے نہیں کی، خانہ کعبہ کی حکومت کرتے رہے، کیا کرتے رہے، توحید پھیلاتے رہے، ادھر کچھ ہی نہیں پھیلایا، درس و تدریس کا نظام نہیں ہے، ادھر صرف خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس کتاب نہیں، یہ اسماعیل کی اولاد، ان میں پورے شجرے میں کوئی یہودی نہیں، کوئی نصرانی نہیں، صرف خانہ کعبہ کے خادمین، تو کافر نہیں ہوتا، صرف خانہ کعبہ کے خادمین، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال، سردار۔ تو سرداروں کا نظام جب ہم نے دیکھنا ہے تو ان کو نبوت نہیں دی گئی، سرداری دی گئی، انہیں نبوت دی گئی اور سرداری۔ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رسالت اور نبوت بھی ہے، سرداری تو پہلے تھی، آپ کے جد امجد کے پاس سردار تھے، مگر تراز کس بات پہ ہوا کہ پہلے جتنے نبی پیدا ہوتے تھے وہ معتبر شخصیت یعنی کہ نبوت کے اعلان والے ہوتے تھے، کہ شجرہ نبوت سے ملتا تھا، ادھر شجرہ نہیں مل رہا، تو لوگوں نے کہا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے،
کیسے ہم کیسے مان لیں؟ اور نبی ہوتا تو وہ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی ہوتا، وہ یہودی اور نصرانی تھے، کیا کہتے مکے کے، ہم سردار ہیں، جبکہ پشتی ہمارے پاس ہے، نبوت ہمارے بڑے نبوت والے تھے، ادھر تو کوئی بڑا نبوت والا ہے ہی نہیں، اسحاق کی اولاد، موسیٰ بھی اسی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام بھی اسی کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام بھی اسی کی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ، یوسف علیہ السلام بھی اسی کی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ، زکریا علیہ السلام بھی اسی کی اولاد میں سے، حضرت دانیال علیہ السلام بھی اسی کی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ، کتنے نبی ہیں جو اولاد اسحاق سے، اسحاق علیہ السلام کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کس نے شجرہ، ادھر شجرے میں کوئی نبی نہیں ہے، آخری جا کے اسماعیل اور ابراہیم کا نام آتا ہے، بیچ جتنے بھی نام ہیں ان میں کسی کے پاس نہیں، اتنا دور نبوت کا ان میں سے کسی کو نہیں، مگر حضرت ابراہیم نے دعا کی ہوئی تھی، تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا، کسی نبی کے لیے اللہ نے، نبی نے ابراہیم نے دعا لی کہ فلاں کے ذریعے خانہ کعبہ کو آباد کروانا، کسی کا نام ہی نہیں لیا، ٹھیک ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جتنے نبی ہیں ابراہیم کی اولاد میں سے، اسحاق کی اولاد میں سے، آپ نے دعا مانگی، گھر آباد کی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے خانہ کعبہ انہی کے دور میں آباد ہوا، پہلے کسی نبی نے اس طرح توجہ کوئی دعا ہی نہیں تھی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اتنے نبیوں میں سے صرف اپنی گھر یہ آباد کرنے کے لیے، اپنے گھر کو عبادت خانہ بنانے کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، کسی اور کو نہیں پسند، اتنے ہی نبی ہیں، یہ بڑی بڑی دعا، ہاں ابراہیم سے بنوایا آباد نے، کیا نا آباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے آباد، یعنی عبادت کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بت نکال دیے، شرک نکال دیا، جھوٹے خداؤں کو ماننے والے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور اللہ کی عبادت ہو، تو یہ کسی نبی کو شرف نہیں جاتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے گھر کو آباد مانا، اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کا کام ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد، تو مومن آئے ہی آباد کرنے، اس لیے سختی سے بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ مسجدوں میں نماز پڑھو، اللہ کے گھر کو آباد، یہ اس وجہ سے کہ تمہارا شرف ہی عبادت ہے، عبادت ہے، تو تمہیں جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف چاہیے، تم جتنا بھی مقام چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، رضا چاہتے ہو، عبادت نہ چھوڑنا، تجھے اللہ ہر چیز عطا کرتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو تمہاری عبادت میں خلل پیدا کرتی ہیں چیزیں، ان سے بھی دور ہونا، اگر خیال بھی ایسے، یعنی جو عبادت میں رکاوٹ بنے چیز، اس چیز سے منہ پھیر لینا، مگر عبادت اللہ کی کبھی نہ چھوڑنا۔ کیوں کہا
تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری کر سکتا ہے، تو میں عبادت کروں۔ تو تم اپنی زندگی کو جب دیکھو گے تو ساری چیزیں تجھے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نظر آئیں گی کہ یہ تو سب مجھے اللہ نے دیا ہے۔ جب مجھے سب اللہ نے دیا ہے کبھی میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ تاکہ تمہارے اندر احساس بیداری حق پیدا ہو اور تم اللہ والے ہو سکو۔ اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرو، کیا کرو، تاکہ تم میں اندر احساس پیدا ہو۔ یہ جو قرآن حدیث میں غور و فکر ہے یہ تمہارے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی بیدار کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم غفلت سے نجات والے ہو۔ اگر تم غور و فکر کرو اس کی بنی ہوئی چیزوں پر تو تم اللہ کہ ہم سے انکار نہیں کرو گے، اور ہر جگہ ہی تمہیں اللہ کی حمد نظر آئے گی، ہر چیز ہی اللہ کی تعریف کرتی نظر آئے گی۔ جب تم دیکھو گے کہ ہر چیز ہی اللہ کی تعریف کے لیے ہے تو میں تو شرف والا ہوں، مجھے تو اللہ نے کہا تمام تعریفیں، جو چیزیں تعریف کر رہی ہیں وہ کس وجہ سے کر رہی ہیں کہ میں نے انہیں پیدا کیا، انہیں خوبصورتی دی، ہر چیز میں نے دی، مگر جو مقام ہے انسان تجھے میں نے دیا ہے وہ انہیں نہیں ملا، پھر بھی وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں نے تو تجھے شرف نور والا بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، قرب والا بھی بنایا ہے، تجھے تو میں نے جنت والا بھی بنایا۔ یہ تمام مخلوق میری جنت میں نہیں جائے گی مگر ذکر میرا کرتی ہے، عبادت میری کرتی ہے، حمد میری کرتی ہیں، تعریف میری کرتی ہیں، اور تجھے تو میں نے جنت اور قرب اور علم اور رسالت یہ سب کچھ دیا ہے اور شرف دیا ہے، ان کو میں نے مخلوق یعنی اشرف نہیں بنایا، تجھے میں نے تمام مخلوق سے اشرف بنایا، یہ شرف تجھے میں نے بنانے میں دے دیا تھا تاکہ جب تو زمین پر جائے تو جان جائے کہ تو میری عبادت ان سے بڑھ کر کرے۔ اس لیے انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی عبادت اسے نظر آئے کہ اللہ نے مجھے عبادت کے لیے بنایا تھا، اس لیے مجھے اس عبادت کے شرف میں اللہ نے کہا یہ تمام مخلوق تمہاری خادم بنا دی۔ کیا بنا دی؟ تم ان سے جو کام لینا چاہتے ہو جائز وہ تم ان سے لے لینا، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا، اور تجھے اے انسان میں نے اپنے لیے بنایا تاکہ تم میرا بندہ کہلائے، عبادت گزار، عبد کہلائے۔ اس لیے کہا عبدہ و رسولہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم رسول تو نہیں بن سکتے مگر اللہ کے بندے بن جاؤ، عبد ذاکر بن جاؤ، شاکر بن جاؤ، ٹھیک ہے، صابر بن جاؤ، توکل تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا نہیں تم پھر اب بن سکتے؟ کہا نبی اور رسول نہیں بن سکتے۔ وہ نبوت کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہوا ہے، مگر صبر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ذکر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قرب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باقی اللہ کے تمام اسموں نے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، صرف ایک دروازہ بند ہے نبوت کا۔ اب کوئی تم میں سے نبی نہیں ہو سکتا، ولی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، عبادت گزار ہو سکتا ہے، تقوی والا ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، پاکی حیا والا ہو سکتا ہے، صبر استقامت درگزر والا ہو سکتا ہے، باقی تمام صفتوں عدل اور عزت اور
رزق کو بانٹنے والا ہو سکتا ہے، تمام ستون والا ہو سکتا ہے۔ ادھر کون سی کا رسالت اور نبوت والی صفت نہیں ملے گی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی اور رسول ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، مگر عبادت گزار ہو سکتا ہے، شبیدار ہو سکتے ہیں۔ تم وہ صفتیں حاصل کر لو جو صفتیں تمہیں اللہ دینا چاہتا ہے، رسالت اور نبوت والی صفت اللہ جو اب کسی کو نہیں دیتا۔ صبر بھی اللہ کی دوستی ہے، ذکر بھی اللہ کی دوستی ہے، ٹھیک ہے، کرامت بھی اللہ کی دوستی ہے، فضیلت بھی اللہ کی دوستی ہے، پاکی بھی اللہ، کہ تم کسی بھی طرح اللہ کے دوست بن جاؤ۔ وہ بھی دوست ہے مگر وہ رسالت ان کے ساتھ تھی، مگر دوستی بھی تھی۔ تیرے ساتھ رسالت نہیں ہے مگر دوستی کو نہ چھوڑ، دیکھو تو حاصل کرتا ہے۔ وہ رسول تھے، محبوب تھے، محبت تھی اللہ کو ان کے۔ تو رسول نہیں ہو سکتا مگر اللہ کا تو محبوب، تجھ سے بھی اللہ محبت کر سکتا ہے، تو اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے۔ تو جو صفتیں اللہ نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو ان صفتوں کے ذریعے اللہ کا قرب پالے، اللہ کے انعامات پالے۔ یہ تو رسالت اور نبوت ہے جو اللہ نے اب تجھے نہیں دینے، باقی تو ساری خوبیاں جو اللہ نے رسول کو دی تھی وہ تیرے لیے بھی رکھی ہوئی۔ ان خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے تُونے دین اختیار کرنا، آپ سے لینا چاہیے کہ میں ذاکر بن جاؤں، میں شاکر بن جاؤں، میں صابر بن جاؤں۔ کیا نہیں تو بن سکتا؟ کہ رسول اور نبی نہیں بن سکتا۔ یہ صفت اللہ نے اب کسی کو نہیں دی۔ باقی نبی صابر بھی ہوتے تھے، ذاکر بھی ہوتے تھے، سارا کچھ ان کی خوبیاں تھیں، پاکی والے بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، ادب والے بھی ہیں، نگاہ والے بھی ہیں، کشف والے بھی ہیں، ایمان کامل یقین حق والے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مومن تجھے مل سکتی ہیں تو اللہ سے مانگتا رہے۔ کیا نہیں مل سکتا؟ کس چیز کا تو دعویٰ نہیں کر سکتا؟ کہا نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس چیز کا نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہا وہ مردود ہے، وہ مردود ہو گیا، اور جو اس نبی کو نبی مانے وہ بھی مردود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مومن ہے مردود، کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ کافر کی امید ہوتی ہے اسے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں ہدایت کے لیے، مگر مردود کو سوائے قتل کرنے کے کوئی شرح میں اور آگے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کافر کو کہا قتل نہیں کرنا جب تک وہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تب تک تو نے انہیں قتل نہیں کرنا، مگر مردود خانہ کعبہ میں بھی چھپا ہو تو اسے قتل کرنا۔ اب جو دعویٰ کرے اور اس نبی کو نبی مانے اسے مردود کہنا، کافر نہیں، مردود ہو گیا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں پہلے دور کے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی کہ اس کی بخشش کی کوئی ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں۔ کافر پھر بھی آخری لمحے میں بھی ایمان لے آئے تو اللہ اسے ایمان والوں میں شامل کر کے بخش دے گا، مگر مردود کو کبھی نہیں بخشے۔ اس لیے کہا جہاں ملے اسے قتل کر دو، اگر وہ کھانا کر گستاخ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی مردود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مردود کہا، ٹھیک ہے۔ کافر اسے بھی نہیں کہا جو اسلام یعنی کہ کلمہ پڑھ کے بھی اس کو، وہ جو کافر ہے وہ کافر ہی ہے، وہ نبی کو جو مرضی گستاخی کرے وہ کافر ہے، مگر ایک مسلمان ہو کے گستاخی کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔
اس لیے اسے قتل کرنے کا اجازت ہے. کسی حکم سے، کسی مالک سے، کسی سے یہ تمہیں حکم نبی اور خدا دے رہا. یہ ہر مسلمان کے لیے ایک ہے. وہ وقت کا حاکم بھی اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے بھی مردود کو قتل کرنا اس کے لیے بھی جائز ہے. اب وہ غریب ہے، مسکین ہے، عام ہے، تو دین اس کا بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے لیے بھی وہی آیت ہے کہ وہ بھی، اس کے لیے بھی وہی حدیث ہے کہ اسے بھی اگر کہیں نظر آئے تو وہ قتل کرے. اس لیے کہتے ہیں گستاخ رسول تو قتل کرے. پھر جو دعویٰ کرے، یہ دعویٰ کرنا بھی گستاخی رسالت ہے تو اس نے نبی اور قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر، مان کر، سن کر بھی دعویٰ رسالت کا کر دیا، تو اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اللہ کے قرآن کا بھی وہ گستاخ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی گستاخ ہے. تو جب گستاخ اتنا بڑا ہے تو وہ مردود ہو گیا، اور مردود کو مارنا جائز ہے. اس کی نمازیں، اس کا قرآن، اس کی تلاوتیں، اس کی نصیحتیں، اس کا آواز بیان کرنا یا سننا سمجھو مردود کا تم سن رہے، مردود کا سن. تو جان کے بھی ایک مردود کے بارے میں بات کر رہا ہو کہ جی وہ کیسا ہے، تو تیرے ایمان میں کتنے خلل پیدا ہو جائیں گے. تو بھی گمراہ ہونے لگ جائے گا. تو وہ تو گمراہ ہو گیا، مردود ہو گیا. اگر تو ان لوگوں کی باتیں سنے گا، ان لوگوں کے پاس جائے گا، ان میں بیٹھے گا، اٹھے گا، تو تم ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اندر بھی وہی باتیں پیدا ہونے لگ جائیں گی اور تم بھی مردودوں جیسے ہی ہو جاؤ گے. اس لیے سختی کی گئی کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ، ایسے لوگوں کی گفتگو مت سنو جو گستاخ رسول ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں. یعنی کہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن پڑھ رہے ہیں پھر بھی قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، پھر قرآن کو اپنے مقصد کے لیے اس کے ترجمے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ حدیث آتے کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے عالم جو قرآن کو اپنے مطلب کے لیے اس کے ترجمے اور تفسیر بدل کے لوگوں کو گمراہ کریں. ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہے لکھ دیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بخشش نہیں، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر کے پاس بھی آ جائیں گے تو اللہ بھی دیوار کھڑی کر دے گا. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ عالمی دین. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ سے پوچھوں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بعد جانے کے بعد یہ تیرے دین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں. قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اپنی مفاد کے لیے لوگوں کو سناتے تھے، آج یہ تیرے ساتھ تیرے سامنے دیوار کر. اس لیے تو یہ دنیا میں بتایا نبی نے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خبر نہیں ہے غیب کی. کہا بھی قیامت کا میدان بھی نہیں لگایا، پلسرات سے بھی نہیں گزرے. اب سرکار اس وقت کی بات تمہیں زندگی میں بتا رہے ہیں، اپنی حیات میں بتا رہے ہیں تاکہ تم جانو کہ نبی اس وقت بھی جانتا ہے جس وقت تم نہیں جانتے. تم نے جو دیکھا ہے تم تو اسی کو جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو بھی آج دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ دن قائم نہیں ہوا مگر اللہ انہیں دکھا رہا ہے. اللہ نے جب انہیں دکھا دیا تو پھر غیب پہ شک نہیں رہا. ہم نے ایمان لیا اللہ نے انہیں غیب بھی دکھایا، انہیں غیب بھی بتایا، انہیں غیب بھی دکھایا اور غیب بھی سمجھایا اور غیب کی خبریں بھی دیتا رہا، دیتا لائی رہا. کیوں؟ وہ اللہ کے رسول تھے اور رسول کو جو بھی دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے.
اسی سے وہ رسول ہوتا ہے. ارے غیب بھی دیا تو اللہ نے دیا, دکھایا بھی تو اللہ نے دکھایا, بتایا بھی تو اللہ نے بتایا. تو پھر اللہ کے پاس غیب نہیں ہے کیا؟ اللہ تمام غیبوں کی خبریں جانتا ہے. اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے رہا تو کون دے رہا ہے؟ کہا اللہ دے رہا ہے. کس کی خبر دے رہا ہے؟ کہا غیب کی, پردے کی خبر. کون دے رہا ہے؟ اللہ. تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پہ شک کرنے والا اللہ کے غیب پہ شک کر رہا ہے. اللہ کے غیب ایک طرح ایمان رکھ رہا ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ غیب بتا رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ایمان کامل والے یقین کر رہے کہ اللہ نبی کو بھی غیب کی خبریں دیتا ہے. نبی خود سے تمہیں کچھ نہیں بتاتا, جو اللہ چاہتا ہے وہی بتاتا ہے. جب بتا دیا خود سے تمہیں کچھ نہیں بتاتا. کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس سے. اللہ جب چاہتا ہے تمہیں وہ خبر دے دیتا ہے, اور جب نہیں چاہتا تو پردہ, یعنی کہ خاموش ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو جب چاہتا تھا تو ایسی باتیں بھی بتاتے تھے جو قیامت والے دن کی تھی, ابھی قیامت آئی نہیں تھی. اللہ نے بتایا. تو نبی کا غیب بتانا اللہ کا بتانا ہے. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا میرا بتانا ہوتا ہے. یہ نبی خود سے نہیں تو میں کچھ بتاتا, جو میں انہیں عطا کرتا ہوں, جو میں دکھاتا ہوں, جو میں دیتا ہوں, اور جو میں سمجھاتا ہوں, اور جو میرے فرمان ہے, یہ تمہیں وہی تو بتا رہے ہیں تاکہ تم نبی کے غیب پہ شک نہ کرو کہ نبی خود سے غیب بتا رہا ہے. نبی کو خدا کہہ رہا ہے انہیں غیب کی خبریں دیا کر. وہ اللہ کو کم سے تمہیں غیب بتاتے ہیں تاکہ تمہیں شک نہ رہے کہ ہمارا نبی غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے. مگر کس کی وجہ سے جانتا وہ بھی جاننا. اللہ خود سے وہ غیب نہیں جانتے, مگر اللہ نے ان کے سامنے سارا غیب کر دیا. آدم کی اولاد جتنی جنتی اور جہنمی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھا دی. کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کو آخری جنتی کا بھی نہیں پتا اور آخری جہنمی کا بھی نہیں پتا. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی چھپایا ہے. کہا میں نے اس سے نہیں چھپایا, بتا دیا میں نے سب. اب ایمان رکھو کہ وہ بتانے والا ہے. کیا تمہیں غیب, تم ان سے پوچھا کرو, سوال کیا کرو. جب تم ان سے پوچھو گے تو وہ تمہیں غیب کے بارے میں بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوگا, کون جائے گا. وہ سارا تو صحابہ کو بتایا انہوں نے. جب صحابہ نے سوال کیا کہ قیامت کیسے برپا ہوگا, سرکار نے بتایا. مرنے کے بعد کیا ہوگا, سرکار نے بتایا. کون سا مرنے کے بعد قبر میں پہلا سوال ہوگا, سرکار نے وہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. فرشتے کیسے آئیں گے قبر میں, سرکار نے وہ بھی بتا دیا. کس کی قبر جنت ہوگی, کس کی قبر جہنم کا گڑھا ہوگا, سرکار نے وہ بھی بتایا. کون سے ایسے ہوں گے جن کے لیے فرشتے ہار لے کے کھڑے ہوں گے, استعمال کرو, وہ بھی بتایا. آپ نے تو پوری زندگی بتایا ہی غیب ہے. پڑھو تو صحیح نبی نے کیا کیا بتایا. تمہیں عبادت کے بارے میں بتا دیا کہ تمہاری عبادت آسمان پر کیسے جاتی ہے, تمہیں تو نظر نہیں آتی. تجھے درود کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارا درود میرے پاس کیسے آتا ہے. فرشتے لے کر آتے. کہا آپ تو فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں, آپ تو فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں. فرشتے تو غیب, آپ تو ارواحوں کو بھی دیکھتے ہیں, آپ تو عالم قدس کو بھی دیکھتے ہیں.
آپ تو لوح محفوظ کو بھی دیکھتے ہیں، آپ سدرا کو بھی دیکھتے ہیں، کون سی آپ اللہ کے نور کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ نے رسالت کو نگاہ ایسی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت ایسی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ایسے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ایسا دے دیا کہ تم جو بھی پوچھو گے نبی تمہیں بتائیں گے، اور پھر شک نہ کرنا، ان کا بتانا میرا بتانا ہے، ان کا بتانا، وہ خود سے تمہیں کچھ نہیں بتاتے، خود سے تمہیں کچھ نہیں۔ یہ مور لگائی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے خود سے بتایا تھا، غیب تو کہا خود سے وہ غیب نہیں بتا رہے، اللہ چاہ رہا ہے لوگوں کو غیب بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے تو اللہ کی چاہت کو پورا کیا، یا خود سے غیب بتاتے تو ہم کہتے ہیں سرکار خود سے غیب بتاتے ہیں، نا اللہ چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں غیب بتائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات زندگی صرف اللہ کی رضا پہ گزاری ہے کہ جو اللہ چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاہت کو اپنا کر لوگوں کو بتا دیتے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے۔ جو تمہیں اللہ کی چاہت بتا دے اس کے پیچھے غیب کیا رہتا ہے؟ جس کو کوئی دیکھے ہی نہ اس کی چاہت کے بارے میں بھی تمہیں بتا رہا ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جس کی آنکھ پاؤں ہاتھ نہیں ہے، جس کا دل نہیں ہے، جس کو کسی کی مشابہت نہیں کہہ سکتے تم، یعنی کہ اللہ کو اس کی چاہت بتا رہا ہے، اس کی رضا بتا رہا ہے، اس کا قرب بتا رہا ہے، اس کی معرفت بتا رہا ہے، اس کا نور بتا رہا ہے، اس کی عطائیں بتا رہا ہے، اس کی بخشش بتا رہا ہے، اس کے انعام بتا رہا ہے، اس کی فضیلت بزرگی اور پاکی بتا رہا ہے، اس کی عبادت بتا رہا ہے۔ تو جب تو یہ سب کچھ اللہ کا ہی بتا رہا ہے تو اللہ بھی تو غائب ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ جس کو کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی ولی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، وہ اس کو بھی دیکھنے کے طریقے بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ وہ تو وہی بتا رہا ہے۔ کتنا تمہیں وہ دیدار دے گا، اس نے دیدار کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تمہیں دیدار کتنا دے گا۔ کہا وہ نور تھا، دیدار نور تھا، وہ جو نور کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر رتی برابر تیرے سینے میں نور ہے جو نظر نہیں آتا، اس رتی کے بارے میں بھی تمہیں بتا رہا ہے۔ اللہ اس کی بدولت تمہیں معاف فرما دے گا، جہنم میں بھی ہوگے تو جنت عطا کر دے گا۔ اور یہ ہے شان اللہ کے نبی کی کہ تمہیں نور کی عظمت بھی بتا رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے میرا نور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جس کا نور کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کا نور دیکھ کے تمہیں نور بتا رہا ہے کہ اللہ نور میں ایسا ہے۔ اگر اس کا رتی برابر بھی تمہیں نور مل جائے، کھجور کے چھلکے کی طرح مل جائے، ایمان کا نور توحید ہے، توحید۔ اگر اللہ کی پاکی قائم کریں، اللہ کی توحید پر ایمان لے ہو کہ ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں، لا شریک مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، تو تجھے اللہ ایمان کا نور عطا فرمائے گا۔ اب اس نور کی سلامتی کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ کہ اگر تمہیں اللہ کی توحید کا نور مل گیا، اگر تم سلامتی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو محمد کی رسالت کے نور والے ہو جاؤ، تو سلامتی والے نہیں۔
اور انعام والے ہونا چاہتے ہو تو علی کے نور والے ہو جاؤ تو تمہیں انعام معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ محبت ہے. کیا ہے؟ بغیر محبت کے تمہارا زبانی اقرار کرنا بھی تمہارے ایمان کی دلیل نہیں ہے. تمہارے دل سے اللہ رسول اور مولا علی کو مان کر اور اس کی محبت کا اظہار کر کے ان زبان سے اقرار کرنا ایمان کی دلیل ہے. تم جتنا مرضی ایمان زبان سے بیان کرتے رہو، اگر تمہارے دل میں اللہ رسول اور مولا علی کی محبت نہیں ہے تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. اقرار و ایمان میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر ایمان رکھ کے اقرار کر رہے ہو تو سچے ہو، یعنی کہ دل میں نور ہے تو اقرار کرتے ہو تو سچے ہو. اگر دل میں نور نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے لوگوں کو کہتے ہو ہم ایمان والے ہو تو جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو اور جھوٹا منافق ہوتا ہے. یہ فضیلت بتا تاکہ انسان جان جائے شرط ولایت کو بھی، شرط ایمان کو بھی، شرط رسالت کو بھی اور شرط وحدت کو بھی. تمام شرطوں سے انسان کو واقف ہونا چاہیے تاکہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے سکے. ہو سکتا ہے ولایت کے لبادے میں کوئی مجھے دھوکہ دے دے، ایمان کے لبادے میں مجھے کوئی دھوکہ دے دے، تو ان دھوکوں سے بچنے کے لیے ولایت کو جاننا لازم ہے، ایمان کو جاننا لازم ہے. اگر جانتے ہوگے تو تم دھوکے سے بچے ہو. اسی لیے کہا معرفت کو حاصل کر. معرفت کا مطلب ہی جاننا، پہچاننا اور ماننا ہے. اس لیے درویش اور فقیروں کی لوگوں نے عزت کرنا شروع کی کہ یہ نور کی باتیں کرتے ہیں، یہ دلوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سے دل لگاؤ، ہم دلوں کے والے ہیں. اس لیے ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں اور جو چھوٹا دل والا ہوتا ہے وہ برداشت بھی نہیں ان کو کرتا، برداشت بھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ تیرا حلال کا پیسہ لوگوں میں ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے ذاتی ہے. اتنی محبت، تیری چیز کو اپنی سمجھ لیتے ہیں، اتنا تم پہ اعتماد کرتے ہیں، مگر تو ان کی چیز کو اپنی نہیں سمجھتا. تو ان کی چیز کو، ان کی چیز کیا ہے؟ قرب معرفت نور، تو بھی اسے اپنا سمجھ. جو تیرے پاس ہے وہ تو تجھ سے ایسے لیتے ہیں جیسے اپنی اولاد سے لیتے ہیں، مگر جو ان کے پاس ہے وہ تو کیوں نہیں ان سے لیتا؟ اس کے لیے عبادت چاہیے. کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے، صحبت چاہیے، خدمت چاہیے. کتنے کام تجھے کرنے پڑیں گے پھر جا کے تمہیں وہ چیز ملے گی. اس کے لیے لازم ہے تیرے لیے بیوی بچے ان کی محبت پسے پردہ ڈال کے اللہ رسول کی محبت کے لیے تو اپنے پیر کا ہو جائے. صرف اللہ کو، اس کے رسول کی محبت یعنی قرب کے. اور جب تو اپنی بیوی بچوں کو دیکھے گا تو تمہیں وہ نہیں نظر آئے گا، اور جب تو اللہ رسول کی طرف آئے گا تو تو کہے گا ان کے علاوہ مجھے کوئی اللہ رسول کے بارے میں بتا نہیں سکتا. ہر کسی کی اپنی اپنی صف ہے. جس صف پہ تم کھڑے ہو کے اس صف کے بارے میں جانو گے تو تمہیں پتا چلے گا نا کہ اس صف والوں کی سوچ کا معیار کیا ہے، ان صف والوں کی محبت کا شمار کیا ہے، ان کی قربانی اور جذبہ ایمانی کیا ہے، ان کا درس نظامی کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے، اور یہ حق والے ہیں بھی ہے یا نہیں. جب تو یہ سارا جانے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنا ہاتھ کہا، کیوں اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنی زبان کہا، اور کیوں اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنی نگاہ کہا، اور کیوں اللہ نے اپنے دوستوں کے سینے کو شہرائی کہا.
وجود تو انسان کا ہے، وجود تو دیکھنے میں انسان کا ہے، دیکھنے میں ہماری طرح ہے، ہماری طرح بولتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، مگر اللہ جب اسے دوست بنا کے اس کی تعریف کرتا ہے تو اپنی طرح کرتا ہے، اور جب انسان بنا کے اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو کہا وہ تمہارے جیسا ہے، وہ تمہارے جیسا ہے، اور جب دوست بنا کے اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو کہتا ہے وہ تو دیکھتا ہی میری نگاہ سے ہے، وہ تو بولتا ہی میری زبان سے، اس کی زبان میری۔ کہا معرفت حق سے جب تو اللہ تعالیٰ کے دوست کی حقیقت سے باخبر ہوگا تو تجھے عام انسان کے بارے میں جان کر، جب تو ولی کے بارے میں جانے گا تو دونوں نگاہوں اور زمان اور سماعت اور ہاتھ اور جسم میں فرق کرے گا کہ اللہ نے دوست کے سینے کو کیا کہا ہے، دوست کی زبان کو کیا کہا ہے، اور دوست کے علم کو کیا کہا ہے، اور دوست کی سماعت کو کیا کہا ہے وہ انسان دیکھ رہے انسان، ٹھیک ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنایا، وہ تو تیری عقل میں آ گئی، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے، اپنی پسند سے، اپنی عطا سے، اپنی اسموں سے اسے عطا کرتا ہے، اس عطا سے جب اللہ سے پوچھو گے کہ اللہ اب یہ کیا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ اب اس کا سینہ عرش الہی ہے، یہ میرے نور والا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری رضا والا ہے، جو اس سے راضی میں اس سے راضی، جس سے یہ ناراض میں اس سے ناراض، اب یہ میری پسند والا، جس سے یہ پسند کرتا اسے میں پسند، جس سے یہ منہ پھیر لے گا اس سے میں پھیر، اب یہ مقام اللہ خود سے دے رہا ہے، ایک مقام تو اللہ نے سب کو دیا، وہ کیا ہے، یعنی کہ انسان بنا دیا، اس مقام کے حساب سے جو اگر تو دیکھتا رہے گا تو تمہیں انسان ہی نظر آئے گا، اور جو نظر نہیں تجھے آتا وہ اللہ کو نظر آتا ہے، جب اللہ سے پوچھو گے تو اللہ پھر تمہیں بتائے گا جو تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے سینے میں عرش الہی نور ہے یا نہیں، اللہ کہے گا اس کا سینہ نور والا ہے، یہ عرش والا ہے، اس کا دل میرا گھر ہے، اس نے کا گھر آباد ہے، یہ برباد نہیں ہے، بنجر نہیں ہے، یہ سب سبب، اس نے میرے ذکر سے اپنے سینے کو وسعت عطا کر دی، یعنی کہ میرا ذکر کرتا تھا میں اس کا سینہ وسعت والا بناتا تھا، یعنی نور دیتا رہتا تھا۔ یہ جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں یہ نظر نہیں آ رہی، مگر اللہ بتا رہا میں کیا کیا دیتا ہوں، اور انسان کو جو اللہ نے دیا انسانی شرف میں اللہ نے وہ بھی بتایا، میں نے انسان کے لیے کیا کیا بنایا، ٹھیک ہے، کیا کیا بنایا، پھر ایمان والا جب ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے تو پھر میں کیا کیا اس کے لیے بنا رہا ہوں، پھر میں کیا کیا اس کو دوں گا، اور پھر جب وہ صدیقین، شہداء، انبیاء اور رسولوں کی صفتوں میں آ جاتا ہے اور ملائک والا ہو جاتا ہے، پھر میں نے اس کے لیے کیا کیا انعام رکھے، انسان سے شروع کر کے صحابہ، انبیاء، رسول، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام، یہاں تک ولیوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے یار ہمیں تو صرف انسان کا پتہ تھا، ہمیں ملائک کا نہیں پتا تھا، ہمیں صحابیت کا نہیں پتا تھا کہ قلب سے سینہ کیسے روشن ہوتا ہے، بغیر علم کے علم سینے میں کیسے منتقل ہو جاتا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، تو پتا چلا جب صحابہ کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، کیسے ہو گیا، کہا یہ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، کیا نبی تو ان کے سینوں کو بخش دے علم، کہا علم تو خدا سے کرنے کا حکم ہے، یہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو نبی دیتا ہے اسے خدا دیتا ہے،
اور جس کو ولی دیتا اسے بھی خدا ہی دیتا، اور جس کو مومن دے وہ بھی یقین کرے مجھے بھی خدا ہی دے رہا ہے، تاکہ شرک سے تو پاک رہے، شرک سے۔ ولی سے بھی لو تو یقین کرو اللہ دے رہا ہے، اے ولی ہمیں خود سے نہیں دے رہا، اللہ نے اس ولی کو دینے والا بنا کر بھیجا، یا دینے کی توفیق دی، یا اسے خود سے اس نے عطا کیا ہے، تو ہمارے لیے عطا اور بخششوں والا بن گیا۔ یہ خود سے مجھے بھی نہیں اور اپنے آپ کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اللہ نے اسے بخشش عطا فرما دی۔ اب وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ نے اسے اجازت دے دی کہ اب تو دعا کر، دوسروں کی بخشش کے لیے میں تیری دعائیں سنوں گا اور بخشتا رہوں گا۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ پھر ولی دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ولی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ پھر اپنے دوست کی دعا کو رد نہیں کرتا، دعا لینے والے پر ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر کے آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر اس کے دل میں صفائی نہیں ہے، یقین ہے، گواہی نہیں ہے اور دوست سے محبت ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی آمین بھی میں نہیں سنتا۔ تو یہ انسان پر خود ہے کہ انسان کس لحاظ سے آیا ہے، کس جذبات میں آیا ہے، کس سوچ میں آیا ہے، اور کس کی گواہی میں آیا ہے، اور کس کے لیے آیا ہے، یہ انسان نے خود سوچنا ہے۔ مگر اللہ کا حکم ہے دعا لو، دعا لو، میں دعائیں ہی تو تمہاری پسند کرتا ہوں، اور مجھے دعا والے سے محبت ہوتی ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ صاحب دعا، یہ دعا کرنا، یہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کے مانگنا اور مانگ کر مطمئن ہونا اور مطمئن ہو کر یقین کامل کر لینا کہ اللہ دے گا، یہ اللہ نے خود راضی ہونے کے لیے ہمیں کہا ہوا ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں مانگنے سے۔ اے لوگوں مانگو، مجھے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور تجھے مانگنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے پھر ولی دعائیں مانگتے ہیں ایسے ایسے یقین سے۔ تو پھر جو لوگ مطمئن مومن ہوتے ہیں اللہ ان کے حق میں دعا قبول کرتا ہے، جو منافق شرکس ہوتے ہیں ان کے حق میں دعا نہیں قبول ہوتی، اور وہ کہتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں دیا ہوا مجھے کسی کے دربار پہ جانے، کسی کے صحبت پہ۔ وہ اپنے ایمان کو جھنجھوڑے کہ اللہ کن کے حق میں دعائیں قبول کرتا ہے، تو پتہ چلے گا جب حدیث قرآن سے انسان نے پوچھا ہوگا اللہ رسول سے کہ دعائیں کن کے حق میں قبول ہوتی ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، منافق اور جھوٹے اور شرارتی اور بے دینے، ان کے حق میں دعائیں اللہ نہیں قبول کرتا، انہیں نظام سے دے رہا ہوتا ہے، مومن کو دعا سے دے رہا ہے، نظام سے بھی اللہ ہی دے رہا ہے، دعا سے بھی اللہ ہی دے رہا ہے، دونوں قدرت اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی کہ نظامی حساب بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے اور دعا کی قبولیت والا حساب بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ فرق ہے دوست دعا کرتے ہیں